رمضان نام نہیں بھوکے رہنے کا، یہ نام ہے خود کو گناہوں سے پاک کرنے کا۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں سنم ولاگ، امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک اور مزے میں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نیاب الجنوں کی کتاب ہوں، مجھے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کے ولاگ میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا وہ خوبصورت لمحہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو میری زندگی کو ایک دم سے جس نے بدل دیا، اور میری زندگی میں وہ لمحات ایک بار نہیں 3 بار آ چکے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، اور وہ سب کچھ میرے رب کی کرم نوازی ہے۔ یہاں چل رہی ہے خیر سے سحری کی تیاری۔ آج میرا سحری کرنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی سحری کرنا ثواب ہے اور کرنے بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے، کیوں نہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئے، اتنے پیار سے آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیوز بناتی ہوں، سبسکرائب شیئر کرنا تو آپ کے لیے بنتا ہی ہے، میرے لیے بنتا ہے، آپ کا میرے لیے بنتا ہے۔ جو کہ اب میں بنا رہی ہوں یہاں پہ پراٹھے، اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا خوبصورت وہ لمحہ جو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں لکھا، اور اس کا سارا کریڈٹ میں دیتی اپنے ہسبینڈ کو اور اپنی مدر ان لا کو۔ نہ جانے کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ میں نہیں جانتی۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنے گھر بلانا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کرنی ہوتی ہے انسان پہ، تو اللہ پاک کچھ ایسے کہہ لو کہ لمحات انسان کی زندگی میں پیدا کر دیتا ہے نا، کہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا بہت خاص موقع ملتا ہے۔ تو یہاں آلموسٹ میری سحری ہو گئی تھی ڈن۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان نہیں دل لگا کر سنیے۔ اپنوں کا ساتھ دیں خوشی سے زیادہ غم میں، کیونکہ غم میں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے اپنے رشتوں کی، اپنے پیاروں کی۔ تو جناب یہ تھی میری سحری۔ ضروری نہیں کہ سحری صرف روٹی اور پراٹھے اور یہ کچھ چیزوں کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، اپنی بھی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ افطاری میں نے آج زیادہ ایکسپلین سے نہیں شیئر کی، کیونکہ آج مجھے اپنی وہ خوش نصیبی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو اللہ پاک نے ایک بار نے الحمدللہ ماشاءاللہ سے 3 بار میری زندگی میں لکھی تھی۔ تو ہاں، جس کا انتظار تھا وہ وقت آ چکا ہے الحمدللہ۔ یہ ہے تیاری اللہ تعالیٰ کے گھر عمرے پہ جانے کی۔ جیسے یہ خوشخبری، یہ خوش قسمتی سے یہ مجھے پیغام ملا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ عمرے پہ جانے والی ہیں، تو یقین کریں میرے جو دل کی کیفیت تھی اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ I can explain, I have no word but الحمدللہ یا رب العالمین۔ اللہ پاک یہ سفر میری زندگی میں دوبارہ سے لائے، اور سب سے زیادہ میرے لیے خوشی والی بات یہ تھی کہ اب یہ جو سفر تھا نا، میرے ہسبینڈ کے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ تھا، اور میرے سسرال والی پوری فیملی کے ساتھ۔ تو عمرہ پرفارم کرنے کے بعد جب میں بیٹھی خانہ کعبہ کے سامنے، اور میں نے اپنے بیٹے کو جب وہاں پہ کھیلتے ہوئے دیکھا، تو اس وقت خاص پہ بیٹھا بندہ کیا ہی تصور کرے گا۔ تو یہ تھا میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا سیکنڈ عمرہ پرفارم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہی خوبصورت نظارہ تھا اور کیا ہی خوبصورت لمحہ تھا۔ آج بھی جب یاد آتی ہے اور دل کرتا ہے بس ابھی اور اس وقت وہاں پہنچ جائے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے سنا نہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو ماشاءاللہ سے میرا چھوٹا حاجی صاحب ماشاءاللہ سے یہاں پہ خیر سے کھیل رہے ہیں، اور پھر ہم پہنچے ہیں مدینہ پاک میں اب یہاں پہ جو کیفیت، یہاں کے جو منظر اور یہاں کی جو ادائیں، آئی کانٹ ایکسپلین کہ میں کیسے بتاؤں کہ کیا جذبات ہوتے ہیں یہاں پہ پہنچتے ساتھ، یہاں پہ قدم رکھتے ساتھ، ایسے جیسے زندگی بدل گئی ہماری۔ تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ تھا 1 سپتمبر، میرے بیٹے کی فرسٹ برتھ ڈے، اور میرے لیے سب سے خوبصورت دن یہ تھا کہ اس وقت ہم مدینہ پاک میں موجود تھے۔ اور سب سے لکیلی بات یہ تھی کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور فجر کا موقع تھا، اور میں سامنے گنبد خضرا کے کھڑی ہوئی تھی، اور کیا کیفیت تھی اور کیا سکون تھا، سرور تھا، آئی کانٹ ایکسپلین۔ آئی وش کہ اللہ پاک مجھے اگین اپنے گھر بلائے، آمین۔ یہ ہے مدینہ پاک میں ہاسپٹل، جو کہ ہے گیٹ نمبر 5 سے۔ چھوٹے حاجی صاحب کو یہاں پہ ہو گیا فلو اور کف، اور یہ عام سی بات ہے کہ جب ہم ایک سے دوسری جگہ چینج کرتے ہیں، بچے ماحول کو جلدی ایڈجسٹ نہیں کر پاتے،
پھر بھی میں پاکستان سے بھی میڈیسنس لے کر گئی تھی، اس کو وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا وہاں جا کے ان میڈیسن کا جو یہاں پہ اس کو فرق پڑ جاتا تھا. تو جی وہاں پہ جا کے میں نے اس پر ان میڈیسنس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا. پھر وہاں سے لی اور الحمدللہ وہاں پہ یہ بالکل اسٹیبل ہو گیا تھا. اور یہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت حسین ڈے ہے 7 ستمبر میری برتھ ڈے کا ڈے، اور مدینہ پاک میں ہمارا لاسٹ ڈے تھا. اور یہاں پہ میں موسٹلی تھینک یو کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کو جنہوں نے 7 ستمبر کا میرا اپائنٹمنٹ لیا تھا. اور اسی دن مجھے مدینہ پاک بھی دیکھنا تھا، اور میری نگاہ میں اسی دن مکہ مکرمہ میں بھی خانہ کعبہ کو دیکھنا تھا. پھر مقاد پہ رک کے ہم نے نیت کی عمرہ کی، اور پھر ایسے جب ہم پہنچے ہیں حرم، عمرہ وغیرہ پرفارم کیا، صفا مروہ دیکھا. اور میں اپنا ہر عمرہ پرفارم کرتے ہوئے تو کیپچر نہیں کر پائی، لیکن کچھ میموری میں نے کیپچر لازمی کی تھی کہ مجھے میموری یاد رہے. اور یہ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ڈے تھا مکہ میں، لاسٹ خانہ کعبہ کے سامنے ہم بیٹھے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ اپنے گھر بلائے. اور یہ جب واپسی کا عالم تھا، آئی کانٹ ایکسپلین، جو وہاں پہ گئے ہیں اور جو وہاں سے واپس آ رہے ہیں انہیں اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور جو یہاں سے بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں اللہ پاک انہیں اپنے گھر میں بلائے، آمین. اور میری یہی حسرت ہے ہم پھر سے جائیں. مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مدینے میں انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میری آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ ضرور شیئر ہوں گی. اور یہ تھے ایئرپورٹ کے مناظر کچھ اس طرح سے. میری مما تھیں سامنے اور ہمیں ویلکم کرنے کے لیے ہمارے بہت سے پیارے آئے ہوئے تھے. چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.